ان کی نوکری کرتا ہے. دوسرا سپریم کورٹ بہت احترام ہے, اس کو قاضی القضاء کہتے ہیں اسلامی قانون میں. اگر یہ وہ فیصلے نہیں دے گا تو ہمارا سلام ہے اس سپریم کورٹ کو. اب ہم تو ویسے بھی غریب لوگ ہیں, ہمارا تو ادھر کوئی کیس نہیں آتا, لیکن ملک کا مستقبل اب سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس ہے. اگر انہوں نے غلط فیصلہ دیا کم از کم عامر اقبال نہیں مانے گا. جس پہ 40 ارب روپے کا کیس ہے, اگر وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آئین نہیں مانیں گے, پھر ہم بھی توڑیں گے, کیونکہ وہ مجرم ہے اس پاکستانی عوام کا. وہ آ کے ہم پہ مسلط کیا ہے, ہم نہیں مانیں گے. اے ظلم, رات 12 بجے عدالت لگ گئی, عمران خان وہ وزیر اعظم سے چلا گیا, لیکن یہ مریم نواز شہباز شریف یہ سارے خوشی مٹائی بانٹ رہے تھے. اس ٹائم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کے باپ کے اوپر جو کرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیس ہے. 8 ارب روپے کا جو ککڑی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیس ہے. ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو یہاں کیس کیا جائے. جس دن یہ وزیر اعظم بنا ہے, جس دن یہ وزیر اعلیٰ بنے, اس دن ان پر فرد جرم عائد ہو رہی تھی. کدھر گئے وہ مقصود چپڑاسی, اس کو قتل کر دیا انہوں نے. کدھر گئے وہ چیئرمین ایف آئی اے کا آفیسر ڈاکٹر رضوان, اس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے. پاکستان کی یہ عدالتیں اندھی ہیں, نہیں دیکھتے. صرف خان صاحب نے تو ٹیکا نہیں لیا ہوا. اب اس بھائی نے سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں, یہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ قوم کی ہے. اگر دانلی کی بات ہے تو ہم اچھی دانلی کر سکتے ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, دنیا کی نمبر 1 پارٹی ہے ہم, لیکن ہمارا بڑا کہتا ہے کہ دانلی نہیں کر دی. عوام کو دیکھو, تو اگر یہ حال ہوا, دیکھو یہ سب کھڑے ہیں ادھر. میں کہتا ہوں بچے کو بھی بلا, اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سادہ کیس ہے, سادہ کیس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے اختیار ہیڈ کے پاس تھا, پارٹی ہیڈ. 18ویں ترمیم زرداری گورنمنٹ میں ہوئی, وہ پارلیمانی لیڈر کے پاس ہے. ابھی ہمارا بھی خان صاحب کے پاس نہیں ہے. پنجاب میں ہمارا میاں محمود رشید جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کے پاس ہے, اس لیے شہزاد حسین کے پاس نہیں ہے, اختیار پرویز الہی کے پاس ہے. سادہ سا کیس ہے, ابھی بھی 3 دن سپریم کورٹ نے خراب کر دیا. 5 منٹ کا کیس تھا. وہ کہہ رہے کہ 2 + 2 5 ہو گئے. سپریم کورٹ اس کو کہہ رہے کہ 2 + 2 تو 4 ہو گئے. ابھی ثابت کر لو 5 کیسے ہو گئے. ابھی تک 4 دن ہو گئے, ثابت نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں ہم یہ عدالت نہیں مانتے, یہ ججز نہیں مانتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تو فیصلہ لیٹ ہونے کے ریزن تو یہ ہے. میں ججز صاحبان کو بہت داد دیتا ہوں. وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس کو پورا موقع دیا گیا ہے, پورا اس کو حق دیا گیا ہے, اپنا اس کا جو اختیار تھا پورا استعمال کیا ہے, لیکن انہوں نے کوئی صفائی پیش نہیں کی اور انہوں نے آئین توڑا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو لوٹا ہے جو ڈپٹی اسپیکر بنا ہوا ہے وہ تو غدار ہے. اس نے تو آئین کے ساتھ غداری کی ہے. اس کے اوپر اس کو آرٹیکل 6 وہ چھپا ہوا ہے. اگر وہ مرد کا بچہ ہے, اس نے صحیح کام کیا ہے. جیسے ہمارا قاسم سوری تھا, وہ خود کہتا تھا سپریم کورٹ مجھے بلائے, نہیں بلایا. اس کو انہوں نے بلایا ہے. وہ ہنا پرویز بٹ اس کے گھر میں چھپا ہوا ہے. بھائی یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بیٹ کے ٹکٹ پر یہ منتخب ہوا ہے یہ حرامی. آج کے بعد خان صاحب ٹکٹوں میں اسپیشل برانچ کو استعمال کرنا ہے, آئی صاحب نے ورکر کو استعمال کرو. ہم بتائیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, خاندانی ہے, یہ حرامی ہے. آج کے بعد دیکھو ہمارے ساتھ لوٹوں نے کیا کیا ہے. یہ بیٹ سے منتخب نہیں ہوئے تھے. ان کی خان صاحب سے ایک غلطی ہوئی, اس نے نسل نہیں دیکھی. انگریز جب کتا بھی خریدتا ہے, کتا اس کا نسل دیکھتا ہے کہ یہ کس نسل کا کتا ہے. تو خان صاحب آپ کو بھی خدا کا واسطہ ہے, 70 سال کو آپ بھی پہنچ گئے ہو, صحیح ٹکٹ دو اس دفعہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ 169 سیٹوں والے پر بٹھا لیا جائے اور 186 ووٹوں والوں کو پیچھے دھکیلا جائے. یہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. اگر ایسا ظلم کیا گیا, میں ضلع حفظ آباد سے آیا ہوں, اپنے خرچے پہ آیا ہوں, اپنی کنویس پہ آیا ہوں. انشاءاللہ خان صاحب کی 2 ماہ ہو گئے وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ان چوروں نے ہمیں 70 سال میں کیا دیا ہے. ہمیں جناب وہ جو حمزہ شہباز ککڑی بچوں کو کہتا ہے کہ کرپشن کرنا جائز ہے, اس ککڑی کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نسل میں جائز ہوگا, ہماری نسل میں کرپشن بالکل جائز نہیں ہے. ہم اسے ناجائز کہتے ہیں اور حرام کا پیسہ اسے کہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چیف جسٹس صاحب حلال کا رزق کھلانا چاہتے ہیں. آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں اور اتنی مراد آپ کو دی جاتی ہے. اگر آپ نے حق اور سچ کا فیصلہ نہ کیا تو خدا کی قسم خون بیٹھے گا. خون یہاں پاکستان میں ترکی والا سین بنے گا. اگر نہ بنا تو میرا نام قاتل خان سلیمان خیل سے بٹھا کر کوئی اور چیز رکھ دینا. یہ میں آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے
کھڑا آپ کو بتا رہا ہوں یہ ترکی والا سین بنے گا اگر ناجائز ہوا. خان صاحب ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اس نے تو کوئی چیز کی, اگر 1 روپے کی کرپشن ہوتی تو ان چور اور ڈاکوؤں نے یہاں آ کے کھڑا ہونا تھا. ابھی کبھی وہ گوگی کو لاتے ہیں, وہ گوگی بھی نون لیگ کے MNA کی بیوی ہے. وہ جناب ہم کو ہر چیز کا پتا ہے. سپریم کورٹ سے یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنی بڑی عدالت میں بیٹھے ہیں, خدا کا نام میں نے, آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے, آپ کی نسل نے یہاں رہنا ہے. ان چور اور ڈاکوؤں نے اپنے بیگ پکڑنے ہیں, جیسا سری لنکا والے بھاگے ہیں انہوں نے بھی ویسے بھاگنا ہے. یہ چور ہیں, ان کا کاروبار باہر ہے, پوری عوام کو پتا ہے. یہ دیکھو اسے یہاں کوئی بھی فارغ نہیں ہے. میں بھی کاروباری آدمی ہوں, اپنی کنوینس پہ ضلع حافظ آباد سے آیا ہوں صرف سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ خدا کا نام مانو, حق اور سچ کا فیصلہ کرو. اگر آپ نے حق اور سچ کا فیصلہ نہ کیا تو قتل و غارت ہوگی. یہ ہوگی, آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. میں جب موجود ہوں, میرے 8 بچے ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہوں گے. ہم مر جائیں گے, حرام کا پیسہ اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں گے. ان چور اور ڈاکوؤں نے جو ظلم کیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو حکومت نامنظور.